بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قواعد زبان فارسی کا درس جاری ہے اور ہم حروف تہجی اور ان سے بننے والے خاص حروف، ان کے خاص معنی اور استعمالات و استخدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج کا درس حرف ہا سے شروع ہوگا۔ اس سے قبل حروف کا ہم نے جائزہ لے لیا ہے اور لڑکے بچے کے منہ پر تماچا مارنا، اس کے لیے ہا کا لفظ بولتے ہیں، یعنی ہا کے معنی ہے لڑکے کے منہ پر تماچا مارنا۔ بنیادی طور پر ہا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہائے اصلی اور ایک ہائے وصلی۔ جیسے الف کی ایک الف جو ہے وہ اصلی اور ایک وصلی، اس صورت میں اسے حمزہ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن اصطلاح میں الف بھی بولتے ہیں۔ ہائے اصلی تو وہ ہوتی ہے جو باقاعدہ پڑھنے میں تلفظ میں آتی ہے اور وہ اس لفظ کا حصہ ہوتی ہے، جزو ہوتی ہے۔ اور وصلی وہ ہے جسے ہائے مختفی بھی ہم کہتے ہیں، تو جیسے خانہ، خامہ اس کے آخر میں، تو یہ مخصوص موقعوں پر کسی اسم یا کسی فعل کے صیغہ کے ساتھ، جیسے ہم اس میں مفعول کا صیغہ بناتے ہیں تو وہ کیسے بناتے ہیں؟ مصدر سے نون ہٹا اور ہا لگا دی۔ گفتن تھا تو نون ہٹا تو گفت رہ گیا اور ہا لگی تو پھر گفتہ۔ اب گفتہ میں جو ہا ہے یہ اصلی تو نہیں ہے، یہ ہم نے اس میں مفعول بنانے کے لیے لگائی۔ تو لیکن ایک لفظ ہے گرا، جس کا معنی ہے عقد، گانٹھ، تو اس میں جو ہا ہے یہ اصلی ہا ہے۔ اب ایک لفظ ہے زرا، تو اس میں بھی ہا ہے، یہ اس کی اصلی ہا ہے۔ لیکن جیسے آب گینا، تو اس کے آخر میں ہا ہے تو یہ اصلی نہیں ہے، یہ اس کی ایک قسم کا اس میں اشباہ ہو گیا، آواز آ گئی الف کی تو وہ ہا سے ادا کر دی۔ یا جیسے لالا یا پیالہ یا جامہ یا خامہ، میں نے پہلے کہا ہے خانہ بھی ہو گیا، تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے آخر میں جو ہا ہے اسے کہیں گے ہائے وصلی۔ اب ہائے اصلی جو ہے وہ جمع کرتے وقت بھی قائم رہے گی، جیسے گرا ہے تو گرہا، تو گرہا جب ہم لکھیں گے بے شک جوڑ کے لکھیں گے تو دو ہا اس میں آ جائیں گی، اور زرا کی جمع زرہا۔ اور اب یہ جو ہا ہے گرا، تو یہاں تو ساکن ہے، زرا اس میں بھی ساکن ہے، لیکن ظاہر ہے جب یہ زرا اور گرا کا اس میں تصغیر بنائیں گے تو اس ہا کے اوپر زبر آ جائے گی گرہک اور زرہک، تو اس وقت یہ ہا مفتوح ہو جائے گی۔
یا حرف ہا مفتوح ہو جائے گا. جب عموماً جو حروف کے نام ہوتے ہیں وہ تو مؤنث ہی بولتے ہیں، اور ویسے اگر آپ حرف کہیں گے ساتھ تو پھر حرف کا لفظ مذکر ہے تو پھر مذکر بولیں گے. اگر آپ اس کو مضاف الیہ بناتے ہیں مثال کے طور پر، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی میری زرہ، تو پھر آپ کہیں گے زرہ من، تو یہ اصلی ہا ہے تو یہاں پھر ہا مکسور ہو جائے گی، اس کے نیچے زیر آ جائے گی. ایک دوسرا انداز بھی ہے کہ اس کو حمزہ سے تبدیل کریں، لیکن حمزہ سے ہائے وصلی کو ہی تبدیل کرتے ہیں، ہائے اصلی کو اس کے نیچے کسرہ لگاتے ہیں، زرہ من. اور جو ہائے وصلی ہوتی ہے وہ تو پھر جب جمع آپ کریں گے تو اگر کوئی اور ہا اس کے ساتھ ملے گی نا تو پھر وہ حذف ہو جائے گی. اب جب ہم جمع کے لیے لگاتے ہی ہا ہیں، جمع کے لیے ہم ہا زبر الف ہا لگاتے ہیں نا، جیسے کہ ہم نے گرا ہا زرہا کہا، تو جب وائے ہائے وصلی وہاں آئے گی تو اس کا کیا کریں گے جمع میں، تو وہ گر جائے گی، ہے ہی وہ ہائے وصلی. تو اب مثال کے طور پر آپ گینا ہا ہم جب لکھیں گے تو آپ گینا کے ساتھ پہلے جو ہا تھی وہ حذف ہو جائے گی، اور آپ گینا ہا، ٹھیک ہے جی، پڑھیں گے اسی طرح ہی، کیونکہ وہ آواز تو آئے گی نا زبر کی، لیکن ہا اس میں سے، یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ گینا علیحدہ لکھ کے اور پھر آگے ہا لکھیں، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہا حذف ہو جائے گی جمع میں. لالہ ہا، پیالہ ہا، جامہ ہا، خامہ ہا، یہ جتنے بھی ہیں اس میں ہا چونکہ وصلی ہے تو یہ حذف ہو جائے گی. تو زیادہ تر تو یہ ہا مفتوح آتی ہے ایسے کلمات میں، لیکن کہیں کوئی کسرہ کا بھی صورت بن جاتی ہے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں نا حرف کاف کے، تو وہاں پھر اس کا ما قبل جو ہے وہ مکسور ہے. چے ہم پڑھ چکے ہیں تو اس کا ما قبل بھی مکسور ہے. یا نہادن سے فعل امر جب ہم بولتے ہیں تو ادھر بھی، یا یک دو سے، تو سے میں بھی اس کا ما قبل مکسور ہے، وگرنہ اس کا عموماً ما قبل مفتوح ہی رہتا ہے. اب اس کا جو استعمال ہے معنی کے اعتبار سے تو اس میں کبھی یہ زائد آتی ہے، تو اس میں پھر ذرا لفظ کو فصیح کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے آ جاتی ہے. اب فعل میں جب ہم کہتے ہیں گفت بودم، میں نے کہا تھا، یا رفت بودم، میں گیا تھا، یا اور بھی اس میں مفعول کے صیغے جو ہیں، آمیختہ، یافتہ، خوردہ، آشامیدہ، کچھ بھی کہیں، تو اس میں ایک تو وہ جو جہت ہے نا اپنا، یعنی کہ اس میں مفعول کو دوسرے صیغوں سے یا جو اس طرح کے آ جاتے ہیں ان سے الگ کرنے کے لیے تو اس میں آ رہا ہے، لیکن یہ ایک خوبصورتی کے لیے، فصاحت کے لیے، وگرنہ معنی کہ اگر آپ کہیں گفت بودم تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اہل زبان نے اس میں، اب گفت بودم جب آپ کہیں گے تو اس میں ایک جھٹکا سا بھی لگے گا، ایک عجیب سا لگے گا، لیکن اگر آپ اس کو گفت بودم کہیں گے تو بولنے میں بڑی فصاحت آ جائے گی. فصاحت کیا ہوتی ہے؟ لفظوں کو آپ بہت ہی آسانی سے ادا کریں، یہ فصاحت ہے، یعنی کوئی لڑکھڑاہٹ نہ آئے ادا کرنے میں، اور بالکل زبان پر سہولت سے جو لفظ ادا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لفظ فصیح. اور جو سہولت سے گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو میں ہر لفظ بالکل واضح ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فصیح. تو لفظ بھی فصیح ہوتا ہے اور بولنے والا بھی فصیح ہوتا ہے. تو لیکن جو بولنے والا فصیح ہوتا ہے اس کا فیصلہ دوسروں کو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ خود ہی اپنے نام کے ساتھ فصیح زمانہ لکھنا شروع کر دے، بلکہ یہ فیصلہ دوسرے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
تو لفظ فصیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان پر جب آپ اس کو ادا کریں تو بہت ہی آسانی سے ادا ہو جائے. اب کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی خان آپ کہتے ہیں یا جام آپ کہتے ہیں تو اس میں دوسرے کسی لفظ کے ساتھ اشتباہ ہو جاتا ہے. یعنی سننے والا کہتا ہے کہ اب پتہ نہیں متکلم کی کیا مراد ہے، تو اشتباہ جو ہے وہ کبھی ہو جاتا ہے. تو اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے بعض اسماء کے آخر میں یہ ہاں آتی ہے، جیسے خانہ اور جامع میں پہلے کہہ چکا ہوں. اب خانہ کا معنی گھر اور جامع کا مطلب لباس ہو گیا. تو ایک شعر لکھیں: اے متاع درد در بازار جاں انداختہ. اے متاع درد در بازار جاں انداختہ، گوہر ہر سود در جیب زیاں انداختہ. گوہر ہر سود در جیب زیاں انداختہ، یعنی اے وہ شخص کہ جس نے درد کو، متاع درد کو بازار جان میں ڈال دیا ہے، پھینک دیا ہے، ڈالا ہے. گوہر ہر سود، سود سے مراد فائدہ ہو گیا. ہر سود کا جو گوہر ہے، گوہر ہر فائدہ، ہر سود، در جیب زیاں انداختہ، اس کو نقصان کے گریبان میں ڈال دیا ہے. یعنی ایک خوبصورت غزل کا شعر ہے. تو اس میں اب انداختہ آخر میں آیا ہے، تو یہ ہا جو ہے یہ اس طرح آ گئی. اب معنی کے اعتبار سے تو یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک فصاحت کے لیے اور خوبصورتی کے لیے آ گئی. اس کو ہائے سکتہ بھی کہتے ہیں. یہ جو اس طرح آتی ہے نا، اس کا نام ہائے سکتہ بھی ہے. اچھا، ایک تو تصغیر بنانے کا طریقہ کاف کا ہے نا، تو وہ عام معروف طریقہ وہی ہے تصغیر بنانے کا. کسی اسم مکبر کو یا اسم عام کو اس میں مصغر بنانا ہو تو عمل تصغیر جو ہے جب کیا جاتا ہے تو وہ کاف سے ہے فارسی میں عموماً، جیسا کہ ابھی ہم گرہق اور زرہق بھی پڑھائے ہیں. لیکن کبھی کبھی تصغیر بنانے کے لیے اس کے آخر میں، یعنی اسم کے آخر میں ہا لگا دیتے ہیں. جیسے بزغالہ، تو یہ بکری کا چھوٹا بچہ ہو گیا. ایسے ہی گوسالہ، تو گوسالہ بھی گائے کے بچڑے کو کہتے ہیں. ایسے ہی غزالہ، غزال کہتے ہیں نا ہرن کو، تو پھر غزالہ کا معنی کیا ہو گیا؟ تصغیر کا معنی ہو گیا. تو یہ چھوٹا ہرن ہو گیا، یہ چھوٹی ہرنی ہو گئی. اچھا، اب وہ جو معمود نامہ ہم پڑھیں گے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. تو اس کی پہلی غزل کا پہلا شعر وہ یہ لکھیں: اے داغ بر دل از غم خالے تو لالہ را. اے داغ بر دل از غم خالے تو لالہ را، یعنی تیرے خال کے غم سے لالا کے دل پر داغ ہے. وہ جو گل لالا ہے اس کے درمیان میں داغ ہوتا ہے نا. اے داغ بر دل از غم خالے تو لالہ را، کہ لالا کے اندر جو کالا سا داغ ہے وہ دراصل تیرے جو خال ہے نا، خال تل کو کہتے ہیں، تیرا جو خال ہے اس کے عشق میں ہے. شرمندہ ساخت آہوئے چشمت غزالہ را، تو غزالہ کو انڈر لائن کر دیں.
شرمندہ ساخت آہوئے چشمت. یہ آہوئے چشمت کون سا مرکب ہے جی؟ آہوئے چشمت. چلیں اس کو چھوڑ جی. اضافت کی 10 قسمیں پڑھائی ہیں نا. تمارین کا ٹائم آنے والا ہے، بچو اس ٹائم سے بچو. چلیں اس پہ آپ غور کیجئے گا. تو تیرا شرمندہ ساخت آہوئے چشمت، یہ آہوئے چشمت جو ہے نا، یہ پڑھتے ہیں ایسے آہوے آہوے، یعنی واو کے نیچے زیر بھی پڑھ دیتے ہیں. تو اس میں غزالہ آ گیا جی. شعر جو میں نے لکھوایا ہے اس کا حوالہ بھی میں نے دیا ہے، محمود نامہ کی پہلی غزل کا پہلا شعر. آج تک وہ پتہ بھی نہیں چلا کہ محمود نامہ کا مصنف کون ہے. اچھا، اب جب ہم کہتے ہیں جی کہ ایک بات ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بات سنی گئی، تو آپ کہتے ہیں شنیدہ شد. ٹھیک ہے جی، سنی گئی بات یا دیدہ شد، دیکھا گیا. تو یہ جو پہلے فعل ماضی کے 2 صیغے ہیں نا، دیدہ شد میں 2 فعل ماضی آ گئے، ایک دید اور ایک شد. لیکن پہلا جو ماضی کا صیغہ اس کے ساتھ آپ نے ہا لگا دی. اسے کہتے ہیں ہائے مجہولی، یعنی 2 ماضی کے صیغوں کے درمیان آتی ہے. جیسے کردہ شد، یا پہلے جو میں نے کہا ہے دیدہ شد، شنیدہ شد. تو ایسے اب اگر وہ کہیں جی اس میں مفعول کی طرف دوبارہ جائیں، جیسا کہ پہلے میں کہہ چکا ہوں، یا کوئی بھی صیغہ کر لیں، گفتہ، خفتہ، سفتہ، تو اس کے آخر میں جو ہا ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ ہائے مفعولی. تو آگے یہ لکھ لیں ہائے مفعولی. تو کوئی بھی اس کے آپ لکھ لیں، گفتہ، سفتہ، خفتہ، رفتہ، بستہ، شکستہ، کچھ بھی. چیدہ اور چنیدہ بھی لکھ لیں، آج کل کچھ لوگوں کو چنا جا رہا ہے. اب یہ ہائے مفعولی جو ہے، یہ تو ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا نام سے پتہ چل جاتا ہے، یہ اس میں مفعول کے آخر میں جو آتی ہے. کبھی جو ہا ہے وہ تعین مدت کے لیے استعمال ہوتی ہے. تعین مدت یعنی آپ ایک خاص دورانیہ کوئی رکھنا چاہتے ہیں. مثلا آپ ایک کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یک روزہ. تو اصل میں کیا تھا؟ یک روز، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ہا کا استعمال کیا، تو یہ ہا جو ہے تعین مدت کے واسطے ہے. یک شنبہ بھی جیسے کہتے ہیں، یک شنبہ. یک سالہ بھی کہہ سکتے ہیں، یک سالہ. اب یہ جو قربانی کے موقع پر اس طرح بولتے ہیں 2 سالہ، یک سالہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہا جو ہے تعین مدت کے لیے. اس کو کبھی وہ صفت موصوف کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، یک روزی بھی کہہ دیتے ہیں، وہ چھوٹی یا، تو وہ تو خیر یا کی بات ہے، لیکن اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے. ایک معنی اس کا لیاقت بھی ہے، یعنی لیاقت کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں. جیسے لیاقت کے لیے ایک تو ہم وہ بناتے ہیں نا کہ مصدر کے ساتھ ہم نے یا کا اضافہ کیا، جیسے کہ مصدر تھا گفتن، تو ہم نے یا کا اضافہ کیا تو گفتنی ہو گیا. تو وہ یائے لیاقت ہے، یہ ہائے لیاقت ہے جی. اب کسی کے سامنے کسی کا نام لیاقت ہو اور اس کے سامنے کہیں ہائے لیاقت، تو اس کا معنی اور ہو جائے گا. تو یہاں ہائے لیاقت مرکب
اضافی ہے، وہاں ہائے لیاقت اسم ہوگا اور ہائے کلمہ افسوس ہوگا. جیسے الف نون جمع کے بعد آ جاتی ہے نا، جیسے کہ شاہ کی جمع شاہان، تو شاہان کے آخر میں ہا لگائیں شاہانہ. مرد کی جمع مردان، تو اس کے آخر میں ہا لگائیں مردانہ. تو یہ لیاقت کے یعنی شاہوں کے لائق، مردانہ مردوں کے لائق. کپڑے دو قسم کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ بتاتا ہے مردانہ ورائٹی اور زنانہ ورائٹی. زنانہ بھی اسی طرح ہی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہائے نسبت کہتے ہیں. ہائے نسبت یعنی لیاقت بھی اس میں ہو گئی اور نسبت کا معنی بھی آ گیا. لیاقت و نسبت دو اس کے نام ہو گئے. لیاقت تو اس اعتبار سے ہو گئی کہ شاہوں کے لائق، اور نسبت اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق شاہوں کے ساتھ ہے، نسبت شاہوں کے ساتھ ہے. اس کپڑے کی نسبت مردوں کے ساتھ ہے، عورتیں مت پہنے. اور ان کپڑوں کی نسبت عورتوں کے ساتھ ہے، لیکن 2021 ہے، مرد بھی پہنتے رہیں. تو یہ آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے. شرٹ جو ہے وہ نوجوان بالکل وہ عورتوں کے کپڑوں کی طرح پہنتے ہیں، اور اس میں پھر شرعی نقطہ نظر سے اتنی اس طرح خرابی تو نہیں آتی، لیکن بہرحال ایک فرق ہونا چاہیے مرد اور عورت کے لباس میں. تشبیہ کے لیے بھی ہا استعمال ہوتی ہے، تو گویا ہا کا ایک معنی تشبیہ بھی ہے. جیسے دندانہ، تو اب یہ اس طرح یعنی دندانہ کا مطلب ہے کہ دانتوں کی طرح، اس میں ایک تشبیہ کا معنی ہو گیا. اس کا معنی تخصیص بھی ہے. جیسے پشمینہ، تو یہ پشم کے ساتھ اس کو تخصیص ہو رہی ہے کہ یہ ایک ایسا لباس ہے، یا کوئی وہ اس پہ زر کا سونے کا کام ہوا تو زرینہ. اور یہ جو ہم لفظ کمینہ بولتے ہیں، کمینہ، یہ بھی تخصیص ہی ہے. جیسے یہ اس میں مفعول میں مفعولی ہا بنتی ہے، ہائے مفعولی، تو ایسے ہی اس میں فاعل میں یہ ہائے فاعلی بھی بن جاتی ہے. تو اگلا معنی اس کا لکھیں ہائے فاعلی، جو اسم فاعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے. اب آپ نے اوپر جو صیغے لکھے تھے یا تو انہی کا بنا، یا نئے لکھ لیں. مثلا گویندہ کہنے والا، کنندہ کرنے والا، اپنا شنوندہ بننا چاہیے، شنوندہ. ایسے ہی زنندہ مارنے والا، یا درندہ ہم پڑھ چکے ہیں پھاڑنے والا جانور. تو یہ اس کے آخر، سب کے آخر میں جو ہا آ رہی ہے، یہ اسم فاعل کے صیغے ہیں نا، تو یہ ہو گیا جی ہائے فاعلی. اب یہ جن لفظوں کے آخر میں ہا ہوتی ہے، خاص کر اسماء کے آخر میں، تو یہ قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب اس کی جمع آئے گی تو یہ ہا گاف میں بدل جائے گی. جیسے بندہ سے بندگان، یعنی کاف فارسی جو ہے نا، اور رفتہ سے تو رفتگان. ابھی کنندہ ہم نے اوپر پڑھا ہے تو کنندگان، زنندگان.
اب ایک لفظ ہوتا ہے اسم فاعل کی وہ اسم مفعول کی طرح لگتا ہے لیکن وہ اس میں مفعول ہوتا نہیں. ٹھیک ہے جی. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کی طرح لگتا ہے. تو مثلا ایک شخص سوار ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں سوارا. ٹھیک ہے جی. اور ایک پیدل چل رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں پیادہ. تو یہ جو ان دونوں لفظوں کے آخر میں ہا ہے اس کو کہتے ہیں ہائے صفت. اگرچہ اسم فاعل اور اسم مفعول وہ بھی صفت ہی، دونوں صفت ہی ہیں، لیکن ان کا علیحدہ چونکہ نام آ چکا ہے. کبھی جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ دو فعل مثال کے طور پر یا تین فعل بھی ہو سکتے ہیں تو ان کے درمیان ہم عطف یا اتصال پیدا کرنے کے لیے بھی ہا کا استعمال کرتے ہیں. ہاں اس کی طرح. یا ایسے کہہ دیتے مثلا زید آمدہ. مثلا زید آمد کی جگہ ہم نے کیا کہہ دیا؟ زید آمدہ. یا ایسے کہتے ہیں جی زید آمدہ گفت. پورا لکھ لیں، زید آمدہ گفت، زید نے آ کر کہا. تو ادھر ماضی معطوف میں واؤ کے ساتھ عطف کرتے ہیں نا، تو ادھر جو ہے ہم نے کہا زید آمدہ گفت، زید نے آ کر کہا. تو ہم نے اصل میں یوں بھی ہم کہہ سکتے تھے زید آمد و گفت، لیکن ہم نے واؤ کی جگہ ہا کا استعمال کیا، زید آمد و گفت. مقصد اس میں فصاحت ہی ہے اور سہولت کلام ہی ہے، یعنی حقیقت میں عبارت واؤ کے ساتھ ہی ہے. اسی لیے تو پھر ہم اس ہا کو ہائے عطفی کہہ رہے ہیں. ہائے عطفی لکھ لیں، ہائے عطفی. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہا دوسرے حرفوں سے بدل جاتی ہے، تو اس میں ایک مثال تو ہم نے دے دی کہ جیسے بندہ بندگان تو گاف سے بدل گئی. ٹھیک ہے جی. کبھی گاف سے ہٹ کر کسی اور حرف سے بھی بدل جاتی ہے. اچھا یہاں تھوڑا سا یہ فرق کرنا پڑے گا کہ کچھ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں تو حقیقت میں ان کے آخر میں تا ہوتی ہے، جیسے جمیلتن، علامتن، فہامتن، فریدتن. ایسے الفاظ جب فارسی والے لیتے ہیں تو اس تا کو ہا سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر وہ کیا رہ جائے گا؟ جمیلہ، علامہ، فہامہ، فریدہ، حسینہ. یہ ہے کہ جب یہ آگے وہ مضاف بنیں گے، مرکب اضافی میں آئیں گے تو ظاہر ہے حمزہ کے ساتھ ان کی اضافت ہوگی. علامہ زمان ہم کہیں گے، علامہ ہے زمان نہیں کہیں گے، تو اس میں وہ حمزہ کے ساتھ ہی آتا ہے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ خود فارسی کا ہی لفظ ہوتا ہے، عربی کا نہیں ہوتا، تو اس کے آخر میں ہا آتی ہے. تو ظاہر جمع بناتے وقت تو ہا ہائے وصلی گری جاتی ہے. اب ہم منتقل ہوتے ہیں جی حرف یا کی طرف. یہ دودھ دویا جاتا ہے مثال کے طور پر بکری کا، یا تو پھر
باقی جو رہ جاتا ہے تھوڑا بہت دودھ، دہنے کے بعد جو دودھ رہ جاتا ہے اس کو لغت میں کہتے ہیں یا۔ اب ہم آتے ہیں جی فارسی میں اس کے استعمال کی طرف۔ تو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ایک یائے معروف ہے اور ایک یائے مجہول ہے۔ اب یائے معروف سے قبل تو کسرہ ضروری ہے، جیسا کرد کردن، کردی، تو دال کے نیچے کسرہ آ گیا۔ رفت رفتن، رفتی، دال کے نیچے کسرہ آ گیا۔ شرمندگی، تو آپ نے دیکھا کہ گاف کے نیچے کسرہ آ گیا۔ اور اگر کسرہ نہ ہو تو پھر مجہول ہے، جیسے کہ ہم نے وہ ماضی تمنائی میں پڑھا، آمدے، بودے، ٹھیک ہے جی۔ یکے۔ اب جو یائے معروف ہے، یائے معروف کی پہچان ہم نے کیا رکھی ہے کہ اس کا جو ما قبل ہے اس کے نیچے کسرہ ہوگا۔ وہ جب کسرہ نہ ہو تو وہ پھر معروف پڑھی نہیں جا سکتی۔ دوسرے لفظوں میں کسرہ ہی کو کھینچنے کا نام یا ہے نا۔ تو اس میں اب یا جو یائے معروف ہے یہ پھر مختلف انداز میں مختلف معانی میں استعمال ہوتی ہے، مثلا مصدری، یائے مصدری، یائے خطاب، یائے نسبت، یائے متکلم، یائے لیاقت۔ اب جو اسم فاعل یا اسم مفعول کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی عام اسم ہے، عام اسم لے لیں پہلے میں، مثال کے طور پر ایک اسم ہے گدا، یا ایک اسم ہے پارسا، یا لفظ خدا ہے مثال کے طور پر۔ تو ان کے آخر میں آپ یا لگائیں تو چونکہ الف ہے تو اس میں حمزہ بھی آ جائے گا۔ گدائی، پارسائی، خدائی۔ تو یا جو مثال کے طور پر عربی کا کوئی لفظ اسم فاعل کے معنی میں فارسی میں استعمال ہے، جیسے غافل ہے تو اس کے آخر میں آپ کہتے ہیں غافلی، جیسا کہ شیخ سعدی نے استعمال کیا غافلی۔ تو ان تمام اسماء کے آخر میں جو یا آ رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یائے مصدری۔ تو یائے مصدری جو ہے وہ اسم یا اسم فاعل ہو گیا یا اسم مفعول، جیسے کہ آپ کا مشغولی، مشغول اسم مفعول ہے نا عربی کا، تو فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں آپ یا لگائیں تو بن جائے گا کہ مشغولی، میری 2-3 دن عجیب طرح کی مشغولی تھی۔ تو یا آپ کہتے ہیں جی کہ کسی افسر کی معزولی، تو معزول بھی اسم مفعول ہے۔ تو یا سکندر نامہ میں مولانا نظامی نے کیا فرمایا؟ خدایا جہاں پادشاہی تراست، تو وہ پادشاہی جو استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو اسم، عام اسم، اسم فاعل یا اسم مفعول، ان کے آخر میں جو یا آئے گی اسے کہیں گے یائے مصدری۔ اب گدائی کا معنی کیا کریں گے؟ یعنی گدا ہونا، یعنی ایک تو گدا کا مطلب گدا ہے نا، تو گدائی کا مطلب یہی ہوگا کہ گدا ہونے کا جو ایک عمل ہے، جو ایک صورت ہے، وہ اس میں پائی جائے گی۔ وہ جو یہ جو لائقہ لگاتے ہیں مصطفائی، جی جی درست ہوگا، مصطفائی درست ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ یائے اس میں یائے نسبت آ رہی ہے، یائے نسبت اور یائے مصدری میں ہم فرق کریں گے۔ تو ویسے مصطفیٰ جو ہے صیغہ اس میں مفعول ہی ہے، عربی میں اس میں مفعول ہی ہے۔
تو اگر اس یا مستری مانا جائے مصطفی میں تو پھر تو مانا اس کا نہیں وہ اس طرح لگتا. بہرحال مولانا نظامی کا جو میں نے مصرع لکھوایا، خدایا جہاں پادشاہی تو راست، اگلا مصرع بھی لکھ لیں، شعر پورے لکھ لیں. زما خدمت آید خدائی تو راست. مصطفی کا معنی یہ کر لیں کہ جو مصطفیٰ کا معنی ہے نا، اس کا یعنی کہ وہ چنیدگی اس میں آ گئی، وہی معنی اس میں آ گیا. تو اگر مستری بھی کریں تو ہو جائے گا. اچھا اب آپ زما خدمت یا زما خدمت آید خدائی تو راست، یعنی بادشاہی اور خدائی تو تیری ہے، ہم تو خادم ہیں. زما خدمت آید خدائی تو راست، ہم سے خدمت آتی ہے، یعنی ہم تو خادم ہیں، ہم تو خدمت کرنے والے ہیں. تو یہ خدائی، اس میں شاید خدائی ہے، بادشاہی بھی ہے، دونوں کے نیچے آپ خط کھینچ لیں. تو یہ ہو گیا جی یائے مصدری، اسم کے بعد، اسم فاعل کے بعد اور اسم مفعول کے بعد. اب دوسرا اس کا ہے جی خطاب، تو اس کو آپ کہہ لیں یائے خطابی. اب جیسا کہ میں نے وہ پہلے آپ کو بتایا کہ شیخ نے استعمال کیا ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ میاموز جز علم گر عاقلی. میاموز یہ آ گیا فعل ناش. میاموز، تو میاموز جب لکھتے ہیں تو اس میں پھر وہ الف مدہ نہیں آئے گا. میاموز جز علم، میاموز جز علم گر عاقلی. یہ جو گر عاقلی ہے نا، اور اگلا لکھیں آپ، میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. پھر اگلا مصرع ہے کہ بے علم بودن بود غافلی. اب آپ عاقلی کے نیچے خط کھینچیں. اصل میں کیا ہے یہ، اس کو آپ مزید نیچے صاف کر کے لکھ لیں، عاقل پلس یا. آج کل یہ ایرانی اس کو ای پورا لکھ دیتے ہیں، الف اور یا، تو اس طرح لکھ لیں. تو اصل میں کیا ہے، عاقل ای، یعنی تو عاقل ہے. اگر تو عاقل ہے تو علم کے سوا کچھ نہ سیکھ. کہ بے علم بودن، کہ بے علم ہونا یہ تو غافلی ہے. اب غافلی جو ہے وہ یائے مصدری ہے، اس میں اس کے نیچے بھی خط کھینچیں اور لکھیں یائے مصدری. اب دیکھیں دونوں یا اس میں اکٹھی ہو گئیں. پہلے مصرے میں یائے خطابی ہے کہ تو اگر یعنی تو عاقل ہے، اور دوسرے میں غافلی کا کیا مطلب ہے، غافل ہونا. اس میں مصدر کا معنی پایا جائے گا. غافلی کا مطلب ہے غافل ہونا. تو یہ اکٹھی آ گئیں دونوں اس میں، یعنی یا عاقلی جو ہے وہ خطابی ہے، اور یا غافلی جو ہے وہ مصدری ہے. اب تیسرا معنی اس کا جی یا، آپ نسبتی لکھ لیں، یا نسبتی، کیونکہ تیسرا معنی نسبت کا ہے. تو کوئی بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں منصوب کے والے سے پڑھ چکے ہیں. کوئی ہند کا رہنے والا ہے تو ہندی، اور کابل کا رہنے والا ہے تو کابلی، پاکستان کا رہنے والا ہے تو پاکستانی. اس میں ترجمہ کرتے وقت منصوب کا لفظ نکال لیتے ہیں، یعنی ہندی کا معنی کریں گے منصوب بہند، اور کابلی کا معنی کریں گے منصوب بکابل. اور میرے خیال میں کابل بولتے ہیں، کابل. تو اس کے بعد ہے جی پاکستانی کا مطلب ہوگا منصوب ب پاکستان، اور ایرانی کا معنی ہوگا منصوب ب ایران، اور
عربی میں چونکہ انداز ہے یا کا، تو وہ فارسی میں بھی آیا ہے. تو یہ یا جو ہے وہ نسبت کی ہے. نسبت عموماً جو ہے وہ کسی کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے. تو یہ فرق ہو گیا یا مصدری میں اور یا نسبتی میں. اگر تو مصطفیٰ سے آپ نسبت کرتے ہیں تو پھر مصطفی کا معنی ہوگا منسوب بمصطفیٰ. اور اگر مصطفی میں یا مصدری لاتے ہیں کیونکہ وہ اس میں مفعول بھی ہے، تو پھر معنی ہوگا کہ جو مصطفیٰ ہونے کا معنی ہے وہی معنی اس کے اندر. تو مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا یا پاکیزہ، تو پھر یعنی استفاء، شان استفاء رکھنے والا، تو پھر مصطفی کا مطلب بھی ہوگا چنیدگی، شان استفاء. تو یا مصدری دوان اب پہلے جس بندے کا آپ نے نام لیا یا جس کا جو بھی اپنے نام کے ساتھ مصطفی لکھواتا ہے، تو وہاں یا مصدری تو ہم نہیں مراد لے سکتے، وہاں یا نسبتی مراد لیں گے. تو معنی کے اعتبار سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں یا مصدری نہیں ہونی چاہیے. لیکن قادری، چشتی، نقش بندی، سہروردی، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ یا نسبت ہے. اب اگلا اس کا معنی ہے جی متکلم. تو اس کو پھر آپ یا متکلمی کر لیں کہ متکلم جو ہے وہ کلام کرتے وقت اپنی طرف کسی چیز کو منسوب کرتا ہے تو وہ بھی یا لگاتا ہے. وہ متکلم ہی لگا سکتا ہے. جیسے کہ یہ اصل میں تو یہ عربی ہے نا، عربی کا اسلوب ہے. تو یہی اسلوب پھر فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے استادی، اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ میرا استاد. ملازی، زال کے ساتھ، میری جائے پناہ، میری پناہ گاہ. پانچواں معنی ہے جی لیاقت. تو آپ اسے یا لیاقت لکھ لیں، وہ تو میں پہلے پڑھا چکا ہوں آپ کو. رفتنی، گفتنی، گزشتنی، یہ ساری قسمیں لکھ لیں. تو یا لیاقت کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ نون مصدری کے بعد آتی ہے. یا لیاقت نون مصدری کے بعد آتی ہے. تو یہ ہے جی معروف معنی یا معروف کے. اب یا مجہول جو ہے یعنی کسرہ خالص ہو تو وہ یا معروف ہے، اور کسرہ غیر خالص ہو تو پھر کیا ہے جی؟ مجہول ہے. تو اس کے بھی جی ایک چھوٹا سا سوال ایک ذہن میں ہے جی. ویسے تو نام لینا مناسب نہیں، لیکن میں صرف اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے مجھے بعض بات لگتا ہے کہ وہ شاید اس میں کئی لوگ جو ہے نا ویسے بظاہر بڑے علم والے شمار ہوتے ہیں لوگوں کی نظر میں، لیکن شاید کوئی غلطی کر رہے ہیں. ایک ہے وہ ڈاکٹر تحسین فراقی. یہ فراقی جو ہے نا، یہ کون سی یا ہے؟ کیا یہ درست ہے یا ایسے ہی جوڑ دیا ہے؟ اگر تو اس یا کو فراق کو سامنے رکھ کے استعمال کیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ فراق کیا ہے. فراق کسی استاد مرشد پیر کا نام ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یا فراق کو ایک خاص صفت کے طور پر سامنے رکھا گیا ہے، تو پھر جو اس کے ساتھ یا لگے گی وہ یا نسبت ہوگی، یعنی منسوب فراق، فراق کی طرف، فراق سے نسبت رکھنے والا. اب اگر کوئی کسی بزرگ کا نام ہے تو پھر مطلب ہوگا منسوب فراق، وہ جو بزرگ ہیں. بزرگ کا نام تو نہیں، وہ نسبت والا ہی لگتا ہے.
تو وہاں وہ پھر صفت کی طرف نسبت ہو گئی کہ جدائی والا. ٹھیک ہے جی. جی تو لیکن یہ انداز کوئی اتنا وہ ایسا نہیں ہے، لیکن یا نسبت بہرحال لگ سکتی ہے کہ جب فراق کو ایک خاص اسم یا خاص صفت اس کو قرار دیا جائے. اب جی ہم آتے ہیں یہ مجہول. اچھا، فراق چونکہ یہ اس میں ہے نا مصدر بھی ہے، عربی کا مصدر بھی ہے، جی عربی کا مصدر بھی ہے، تو اس عربی کے لفظوں میں کافی گنجائش موجود ہوتی ہے، تو وہاں آپ اس کو مصدر کے معنی میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں تو انہوں نے اس کو ایسے کیا کہ نسبت کی ہے فراق کی طرف، اس صفت کی طرف، تو چل جاتا ہے. اچھا جی، پھر ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی اپنا وہ ایک خاص لقب بنا لیا جاتا ہے، تو وہ اسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو اس وقت پھر اس کو پورا دیکھا جاتا ہے. مثلا فراقی صاحب، تو اب وہ فراقی پورا دیکھا جائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ منصوب فراق صاحب، یہ نہیں ہوگا. اچھا جی، یائے مصدری اور یائے نسبت میں یہ فرق ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ یائے مصدری میں مصدر کا معنی آئے گا. اگر کہیں مصدر کا معنی فی الواقع یعنی ان فیکٹ درست نہیں آ رہا، تو پھر وہاں وہ اس کا استعمال درست نہیں ہوگا. اب آتے ہیں جی یائے مجہول کی طرف. جیسے کہ ہم نے کہا آمدے، تو اس میں وہ کسرہ تو آ رہا ہے کہ دال کے نیچے کسرہ ہے، لیکن یہ کسرہ غیر خالص ہے، اس میں آواز مکمل نہیں آ رہی. تو اس کے بھی کئی معنی ہیں. کبھی تو یہ وحدت کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ اس میں نکرہ کے ساتھ، یا ایک معنی کے لیے، جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں نشستم، نشستے، میں بیٹھا، ایک بیٹھنا. ٹھیک ہوگی جی. تو یہ نشستے میں جو ہے نا یہ یائے وحدت ہے، یعنی ایک نشست. اور کبھی نکرہ کے لیے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، استعمال ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کتابیں، تو اب اس کا معنی ایک کتاب یا کوئی کتاب، کوئی کتاب، شخص سے، شخص سے، کوئی شخص. اور کبھی یہ زیادہ بھی آ جاتی ہے، یعنی یا زیادت کا معنی دیتی ہے. کبھی یہ توصیف کا معنی اس میں آتا ہے. تو جب توصیف کا معنی آتا ہے تو اس میں یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اس میں کے کا اضافہ یعنی کاف ضرور آئے گا، کے کا اضافہ ہوگا. جیسے کہ شخص کے یا عزیز کے. تو اس میں چونکہ ایک اشارہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص، تو بعض لوگ اس کو یائے ایمائی بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ ایما کا مطلب اشارہ ہے، تو یائے ایمائی. اب دیکھیں جی، یہ جو مصدر کے ساتھ یا لگتی ہے نا، اسے یائے مصدری کہتے ہیں. تو وہاں اگر وہ صفت کا معنی دے رہی ہے، جیسے کہ ہم نے فراق کی مثال بھی ابھی پڑھی، اس میں صفت کا ہم نے معنی نکالا، تو اس کو پھر یائے توصیف کہہ دیں گے، یائے توصیفی کہہ دیں، یائے توصیفی.
اور نکرہ کا تو ہم پہلے وہ جو نکرہ اسے یائے تنکیر بھی کہہ سکتے ہیں، یائے نکرہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس میں جو معنی ہوتا ہے وہ غیر معین ہو جاتا ہے نا. جب آپ کہتے ہیں کوئی کتاب، کتاب کوئی کتاب، تو وہ غیر معین ہو گیا. استمرار کے معنی میں بھی یا استعمال ہوتی ہے. اب جو نا وہ گفتے یا گفت میں یا گفتندے جو ہم نے وہاں پڑھا ہے نا، ایک تو ہم نے ماضی استمراری پڑھی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ جی ماضی استمراری میں تو وہ می لگاتے ہیں اور ہمی لگاتے ہیں، ہاں می اور ہمی لگاتے ہیں نا، لیکن یہ جو جی ماضی شرطی یا تمنائی میں ہم نے وہ اس طرح ہاں اس طرح ہم نے پڑھا ہے نا، تو اس میں تمنا میں ایک گویا ایک استمرار ہے، ایک دوام ہے، ایک اس میں کنٹینیوٹی ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے اس یا کو یائے استمرار بھی کہہ دیتے ہیں. یار اس کے تو 6 سیغوں میں زیادہ تو 3 سیغوں میں یہ تو آتی ہے نا، باقی تو ویسے ہی استعمال ہو جاتی ہے یا ہوتی ہی نہیں. تو اس میں پھر مثال کے طور پر گفتن ہے تو گفتے گفتندے گفت میں، اور ایسے رفتن ہے تو رفتے رفتندے رفت میں. رفتہ میں. تو اس میں یعنی کہ ایک استمرار پایا جاتا ہے. اور کبھی یہ تعظیم کے معنی میں ہے، یا مجہول تعظیم کے معنی میں، یعنی ایک بزرگی کا معنی اس میں آتا ہے. اور اس میں کوئی بھی اسم ہے تو اس میں وہ لگا لیتے ہیں. کبھی یہ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ زائد بھی استعمال ہو جاتی ہے، تو وہ جو زائد استعمال ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں فصاحت کلام کو سامنے رکھا جاتا ہے، جیسے کہ بس کے ساتھ لگا دو بسے، ٹھیک ہے جی، یا یکے کی مثال ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یکے تو یک کا معنی بھی ایک، تو یکے کا معنی بھی ایک، تو وہ بس یکے کہہ دیتے ہیں یا کسے کہہ دیتے ہیں. یہ شعر لکھا ہوا ہے ہم نے کہ یکے را بروں رفت زندہ زمال، لکھ لیں شعر. یکے را یہ اسی میں ہے اپنا کریمہ سعدی میں، یکے را بروں رفت زندہ زمال، زندازہ زے اندازہ ہے نا، تو اس کو آپ وزن میں زندازہ پڑھیں گے کہ ایک وہ ہے کہ جس کا مال اس کے اندازے سے بھی زیادہ ہے. یکے در غمے نانو خرج عیال، اور ایک جو ہے وہ روٹی اور بال بچے کے خرچ جو ہے نا، یہ خرچ. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اسم ہے اور اسم کے آخر میں بھی یہ فصاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی اسم ہے اور اس کے آخر میں حرف علت ہے، جیسے کہ منہ ہے تو منہ کے آخر میں حرف علت ہے نا واو، یا بو ہے تو اس کے آخر میں حرف علت ہے واو، یا سو ہے تو اس کے آخر میں بھی حرف علت ہے واو، تو یہاں اس کے آخر میں یا بھی لکھ دیتے ہیں. بو اے اس طرح یا منہ اے پڑھتے نہیں، لیکن یا جو ہے وہ فصاحت کے لیے لکھ دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو پڑھ بھی دیتے ہیں. یہ تو یہ عموماً اسم کے ساتھ ہی اس کا ہوتا ہے. اسے آپ کیا کہیں، یا زائدہ ہی کہیں گے فصاحت کے لیے، سہولت کلام کے لیے. موئے بوئے سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور صرف مو بو سو بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، آگے کچھ اور باتیں لکھی ہیں لیکن اس کا کوئی وہ یا امالہ تو خیر اس کی بات پہلے ہو چکی، لکھ لیں یا امالہ بھی لکھ لیں. اس میں جیسے کہ رکاب ہے تو وہ رکیب،
کتاب ہے تو کتیب، جو امالہ کا یہ خاص عربی میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اچھا، جو الف مکسورہ عربی کا ہے نا، فارسی کا نہیں، عربی کا جو الف مکسورہ ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح کے، یہ یا بھی یا امالہ ہے. اچھا، لفظی معنی امالہ جو ہے نا وہ الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا. کتا، کتے، ٹھیک ہو گیا جی. مجراہا، مجریہا، کبھی اس کو یا معروف ہی کر دیتے، مجریہا بھی پڑھ دیتے. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کبھی یا کسی اسم کے ساتھ لگا کے تو وہ فعل امر کا، یعنی فعل امر کا معنی دیتی ہے. جیسے رحم میں کا مطلب ہوگا رحم کن. ٹھیک ہے جی. آج کا درس اختتام پذیر ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.